بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس کا نام وائلہ تھا۔ سوال: کس نبی کی بیوی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام ہدایت کے لیے کس طرف بھیجے گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام ہدایت کے لیے اردن اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شہر سدوم میں رہتی تھی۔ سوال: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق ایمان کے ساتھ کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق ایمان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے کی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ سوال: اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کرنے والے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب: اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کرنے والے نبی کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: وہ کون سے پتھر تھے جن پر ہلاک شدگان کے نام تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھر جن پر ہلاک شدگان کے نام تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خباثت کیا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خباثت یہ تھی کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ سوال: قوم لوط کو کن فرشتوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا؟ جواب: قوم لوط کو حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس صورت میں پہنچے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورت، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں پہنچے تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس وقت آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب صبح کے وقت آیا تھا۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا
تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو تبلیغ کے جواب میں قوم نے کیا دھمکی دی تھی؟ جواب: اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سوال: کیا کسی قبر والے کے نام کی نظر منت ماننا جائز ہے؟ جواب: نظر یعنی منت ماننا عبادت ہے، جیسے نماز روزہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نظر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی ماننا جائز ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر یعنی کہ منت مانگنا شرک ہے، لہٰذا کسی پیر بزرگ قبر والے کے لیے نظر یعنی منت ماننا شرک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر منت ماننے وہ اسے پورا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر یعنی منت مانے وہ نافرمانی نہ کرے۔ سوال: قوم لوط کو عذاب سے بچانے کے لیے کس نے اللہ پاک سے بار بار درخواست کی؟ جواب: قوم لوط کو عذاب سے بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اللہ پاک سے درخواست کی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4تھی پشت میں تھے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام عرب کے شمال مغرب میں خلیج عقبہ کے قریب کوہ شعیر پر رہتے تھے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی فریاد اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طرح کی تھی؟ جواب: اے اللہ، میں دکھ اور مصیبت میں گرفتار ہوں، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا علاج فرمایا، زمین کو لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں موجود ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1500 قبل از مسیح علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین میں
سختی کرنے والے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سچائی حیا والے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے پیغمبر کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کس قوم سے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے۔ سوال: حضرت بی بی رحمت کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت بی بی رحمت کے والد کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام 3 بار حاضر ہوئے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام روم بن عیس ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی ابتدا کس دن ہوئی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی ابتدا بدھ کے روز سے ہوئی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ کس کی صاحبزادی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام کیا ہے جو آپ کے ولی عہد بنے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حول ہے جو ولی عہد ہوئے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کہاں کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے سورہ صاد کی آیت نمبر 38 یا 41 میں کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلی ناپاک نہیں ہے، وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں یا والیوں میں سے ہے۔ سوال: زیادہ عرصہ تک بدنی طور پر بیمار رہنے والے نبی کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب: زیادہ عرصہ تک بدنی طور پر بیمار رہنے والے نبی کا اسم گرامی حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ سوال: نماز فجر کے وقت سوئے رہنا کیسا ہے؟ جواب: بلا شبہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بھی نماز کے بارے میں تھی۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہوگا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے مقررہ اوقات میں فرض قرار دیا ہے۔ وقت مقررہ پر ہی نماز پڑھنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرے۔
جیسے رات دیر تک آرام نہ کرے، جلدی سوئے۔ اگر نیند گہری ہونے کی وجہ سے نماز کے وقت پر خود بخود بیدار نہیں ہو سکتا تو الارم لگا لے۔ گھر والوں کو کہے کہ وہ اسے نماز کے لیے اٹھا دیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوران سفر رات کے آخری حصے میں آرام کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں سب کو جگا دوں گا۔ اگر انسان نے صبح کی نماز کے لیے بیدار ہونے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا، کسی قسم کی سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر بھی وہ بیدار نہیں ہو سکا تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن جب بیدار ہو فوراً نماز ادا کرے۔ سوال: جن کا نام AHS سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ جواب: خوش قسمت۔ سوال: جن کا نام BTZ سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ جواب: دولت مند۔ سوال: جن کا نام FKU سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ جواب: وفادار۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔